فأخذ من حسناتہ، اب یہ اس کی نیکیاں ہی تقسیم ہو رہی ہوں گی، کیونکہ مال دولت درہم دینار ملکیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سفارش ہے، نہ دولت ہے، نہ ملکیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اور صرف یہی ہوگا کہ اس کے پاس جو ملکیت ہے وہ نیکیوں کی شکل میں ہے۔ اب یہ نیکیاں تقسیم کی جائیں گی اور ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے اس شخص کی وجہ سے ان کو راضی کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، من المفلس، مفلس کسے کہیں گے؟ ہماری زبان میں مفلس کہتے ہیں کنگال شخص کو، ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، مفلس ہم میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ دولت نہ ہو، اس کے پاس کوئی ملکیت وغیرہ نہ ہو، ایسے شخص کو ہم مفلس، نادار، کنگال کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، یعنی مقبول نمازیں بھی ہوں گی اس کے پاس، مقبول روزے بھی ہوں گے اس کے پاس، اور مقبول زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اتنے بڑے اچھے کام کر کے آیا، اتنے اچھے کام کر کے آیا، ویاتی قد شتم ھذا، اور وہ شخص اس کیفیت میں آئے گا، قد شتم ھذا، اس شخص کو گالی دی، وقذف ھذا، اس شخص پر تہمت لگائی، وضرب ھذا، اس شخص کو مارا، واکل مال ھذا، اس شخص کا مال کھایا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، لوگوں کے اوپر اس شخص نے بہت ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو مارا اور کسی کا مال کھایا، جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کر کے آیا۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں اپنی جگہ پر، اور ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کسی کا حق اس کے اوپر باقی ہے اور وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اس دنیا سے مر جاتا ہے۔ تو ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا، یہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اب جب اس کا حساب لیا جائے گا تو اس وقت پھر ایک شخص کھڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے مجھے گالیاں دی تھیں، بلا وجہ اس شخص نے مجھے گالیاں دی تھیں، بات کچھ بھی نہیں تھی، یہ مجھے گالیوں پر گالیاں دیتا رہا، بڑی عجیب و غریب قسم کی گالیاں دیتا رہا، یا اللہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، مجھے اس کا حساب چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حساب کر لیا جائے گا تو فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب اس شخص کی نیکیوں میں سے لیا جائے گا، اس کی نمازیں لی جائیں گی، اس کے روزے لیے جائیں گے، اس کی زکوٰۃ لی جائے گی، یہ لے کر پھر اس مدعی کو، وہ شخص جو مظلوم تھا، اس مظلوم کو وہ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوگا، یا اللہ اس شخص نے مجھے مارا تھا، فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب وہاں پر سکہ، مال دولت وغیرہ دنیا میں سفارش وغیرہ چلتی ہے، وہاں پر تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر اس کی نیکیاں لے کر اس شخص کو راضی کیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوگا، یا اللہ اس شخص نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، نہ کردہ گناہ کی تہمت اس نے میرے اوپر لگائی، فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر اس کی نیکیاں لے کر اس شخص کو راضی کیا جائے گا۔ وہ 10 نیکیوں پر راضی ہوتا ہے، 20 پر راضی ہوتا ہے، 50 نیکیاں لیتا ہے، 100 نیکیاں لیتا ہے، 100 نمازیں لیتا ہے، 100 روزے لیتا ہے، وہ زکوٰۃ کے ملکیت میں سے، زکوٰۃ کی رقم میں سے کتنا کچھ لیتا ہے، یہ اس شخص کی رضامندی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب تک وہ راضی ہو کر بیٹھ نہیں جائے گا تب تک اس کی نیکیاں، ہاں یہ لے لیں، اب راضی ہیں، کہے گا یا اللہ اب بھی میں راضی نہیں ہوں، اب بھی میرے ساتھ وہ اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا، پھر نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی، پھر نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی، اس طرح سے کرتے کرتے اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
اب ایک شخص اور باقی بچے گا جو کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال بھی کھایا تھا، ناحق اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھ سے کچھ لیا تھا اور پھر اس نے واپس نہیں کیا، کھا گیا، دنیا میں اس کو کچھ نہیں کر سکا، دنیا میں اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرا مال ہڑپ کر گیا، اخذ من حسناتہ، اب یہ اس کی نیکیاں ہی تقسیم ہو رہی ہوں گی، کیونکہ مال، دولت، درہم، دینار، ملکیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سفارش ہے، نہ دولت ہے، نہ ملکیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اور صرف یہی ہوگا کہ اس کے پاس جو ملکیت ہے وہ نیکیوں کی شکل میں ہے۔ اب یہ نیکیاں تقسیم کی جائیں گی اور ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے اس شخص کی وجہ سے ان کو راضی کیا جائے گا، اب اس شخص کو بھی راضی کیا جائے گا، لیکن اس شخص کی نمازیں بھی ختم ہو گئیں، اس کے روزے بھی ختم ہو گئے، اس کی زکوٰۃ والی جتنی نیکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو ابھی بھی راضی نہیں ہوں، میرا حساب تو برابر نہیں ہوا۔ تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا فَأُخِذَ مِن سَيِّئَاتِهِ، اس شخص کی برائیاں لی جائیں گی اور اس نیک اور پارسا، نمازی، روزے دار اور زکوٰۃ دینے والے شخص کے اوپر ڈالی جائیں گی۔ فَأُخِذَ مِن سَيِّئَاتِهِ ثُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِ، اس شخص کے اوپر ڈالی جائیں گی، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ مفلس کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔